السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم نئے سال میں نئے عزم اور نئے اقدامات کریں گے۔ ہر نیا سال جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ سابقہ سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کن حادثات اور واقعات سے دوچار ہونا پڑا، کتنے فیصلے ہم نے غلط کیے جن کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ لہٰذا ہمارے غلط فیصلے، ہماری غلطیاں اور ہمارے پچھتاوے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیا سال امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت لے کر آئے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھا دے تاکہ ہم نئے عزائم کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کریں کہ ہمارا آج کل سے بہتر ہو جائے، کیونکہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے اپنے فرائض کو جانتے ہیں۔ مسلم میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہٰذا ہمارا نئے سال کا پہلا عزم یہ ہوگا، ہمارا پہلا عہد یہ ہوگا کہ دین کا علم مہد سے لحد تک یعنی کہ پنگوڑے سے قبر تک سیکھنا ہے۔ اس کے لیے اقدام یہ ہوگا کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے واٹس ایپ، ٹیلی گرام کے کسی گروپ یا چینل میں یا کسی دین کی مجلس میں جا کر ہم نے دین کا علم سنجیدگی سے سیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرنے لگے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی ذات سے دوسروں کو ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، نیکیوں میں ترقی کرنی ہے۔ اس زندگی کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ وقت ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ لمحہ ہے جو کہ اس وقت ہماری مٹھی میں ہے۔ انشاءاللہ اس وقت کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اپنے رویے بدلنے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیات 63 سے 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں یعنی عباد الرحمن کی چند صفات بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اس آنے والے سال میں ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، یعنی یہ صفات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ لوگ زمین پر آہستگی سے، نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں عارضی، انکساری اور تواضع نمایاں ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا اقدام اس نئے سال میں یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی چال پر دھیان دینا ہے۔ دراصل چال جو ہے وہ باطنی احساسات و جذبات، فخر و غرور اور عارضی و انکساری کی عکاسی کرتے ہیں۔ اکڑ کر یا زور زور سے پاؤں پٹک کر نہیں چلنا۔ ان آیات میں دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جذبات سے مغلوب ہو کر بحث کرنے کی بجائے وہاں سے خاموشی سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی شخصیت کی پختگی کی علامت ہے۔ بحث میں وقت ضائع کرنا اور اپنی انرجی ویسٹ کرنا، اس سے جو ہے مثبت کام انسان نہیں کر سکتا۔ اس وقت خوبصورتی سے سلام کر کے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور آئندہ کسی مناسب وقت پر بات کرنا عقل مندی ہے۔ عباد الرحمن کی تیسری صفت جو ہم نے اس آنے والے سال میں اپنانی ہے وہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے رہ کر۔ ابتدا میں فرض نمازوں کا ذکر آتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد کا ذکر ہے۔ ہمارا تیسرا اقدام اس سال میں یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی محبت دل میں پیدا کرنی ہے جو ہمیں رات کے وقت سونے نہ دے، اور ہم رات کو بار بار اٹھ کر اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے ہوں اور سجدہ ریز ہوں۔ چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، عباد الرحمن کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی سزا سے بچا،
اس کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً یہ جائے قرار یعنی جہنم اور یہ مقام بہت ہی برا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو تو وہ اپنی تمام ہولناکیوں اور سختیاں جو ہیں پوری طرح سے ظاہر کر دے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ہمارا چوتھا اقدام یہ ہوگا کہ ہر عمل آخرت کے انجام کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ وہاں پوچھے جانے والے چند سوالات ہوں گے: عمر کہاں صرف کی؟ اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں لگایا؟ اور جو علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا؟ ان سوالات کی آج تیاری شروع کرنی ہے تاکہ کل پچھتانا نہ پڑے۔ ہمارے پاس صرف آج کا لمحہ ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ ہمارا حال ماضی سب نفع مند خوبصورت بن جائے۔ ہمیں آج کو دیکھنا ہے، اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے۔ ماضی پر پچھتانے اور آنے والے سال کی خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، ہمارے اکابر نے کبھی آنے والے سال کی خوشی نہیں منائی۔ لہٰذا ہم نے آج کو بدلنا ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے۔ ہماری دنیا و آخرت جو ہے سب انشاءاللہ سنور جائے گی۔ عباد الرحمن کی 5ویں صفت ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل اس کے بین بین یعنی میانہ روی کا ہوتا ہے۔ ہمارا 5واں اقدام اس آنے والے سال میں یہ ہوگا کہ اسراف اور بخل سے بچنا ہے، خود پر نظر رکھنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، غیبت، جھگڑے سے خود کو بچانا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنی گفتگو میں نرمی لانی ہے، اور دوسروں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا کہ وہ تو کہہ کر بھول جائے اور ہم اس پر کڑتے رہیں اور اپنی طاقت اور اپنا وقت سب ضائع کریں۔ اچھی عادات کو اپنانا ہے، جلد بازی سے کام نہیں لینا، اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، وقت کے خزانے کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے۔ یہ پلاننگ ہمیں قرآن و سنت سے ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے سے ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرنی ہیں، رزق حلال پانے کی اور حرام سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں، اپنے فرائض، حقوق، معاملات، عادات، اوقات، مال اور اخلاق کا محاسبہ کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، جنت کے حصول کے لیے انشاءاللہ لمحات کی حفاظت کرنی ہے۔ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اس کی رضا کے کاموں میں لگانا ہے تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے اور جنت کی اعلیٰ درجات تک رسائی آسان ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔